وہ پریشانی بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کسی بھی دیش کی سینا اگر اس قدر نقصان جھیلتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی سرکار کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا اور وہاں سینا کے لیے کتنی بڑی یہ چنوتی ہوگی. ایک مہینے میں قریب 50 سینکوں کو کھو دیا, 2 دن میں 29 سینکوں کی بہت نرمم طریقے سے موت ہو گئی ہے. کیا کر رہی ہے پاکستان سرکار اور کیا تیاری ہے پاکستانی سینا کی؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ کے پہلے گیسٹ جو ایک انالیسس دے رہے تھے کہ پاکستان کے خدا نہ خواستہ کوئی ٹکڑے ہونے والے ہیں, یہ بہت مس لیڈنگ ہے. اس سے کائنڈ آف اے فینٹیسی جو شاید صرف ہندوستان میں جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے یہاں ایگزسٹ کرتی ہے. پرابلم کو ایگزیجریٹ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں. جو بڑی پکچر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ جو کے پی کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان ہے, وہ جو باتیں کرتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی اسلام نافذ کر دیں گے, یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے. ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی میڈیا کے اندر یا کسی انٹیلیجنس رپورٹس کے اندر مبالغہ رائے کے طور پہ ایگزیجریٹ کر کے بتائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جو ان کے ماضی میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں پاک حکومت پاکستان کے ساتھ, آپ جب ان کے مطالبات کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. ان کے بنیادی مطالبات کیا ہیں کہ دیکھیں جی جو ہے ہمیں ہمارے جو بندے جو ہیں وہ ریلیز کر دیں, ہمیں یہ کمپنسیٹ کر دیں, ہمیں اتنے پیسے دے دیں. اس سے زیادہ ان لوگوں کے مطالبات نہیں ہیں. لیکن کے پی میں جو بڑے پرابلمز ہیں, جو جینوئن پرابلم ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی حکومت ایک کے بعد دوسری فوجی حکومتیں یہ سب ناکام ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایگزیجریٹ کر دیا ہے اس پرابلم کو, تو آپ ریئل پکچر بتا دیں, چونکہ آپ تو سیدھا پاکستان سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو مجھے بتا دیں کہ پاکستان سے بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا, اس وقت کیا حالات تھے, اور آج بلوچستان خیبر پختونخوا اور پی او کے کو لے کر اتنی زیادہ چرچا کیوں ہے؟ Let's have a dispassionate analysis without any sentimental, without any preconceived biases. کیا بلوچستان میں لوگ اسنتوش نہیں ہیں ان میں؟ اچھا اب سنتے جائیں نا, اب مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک ہے. بلوچستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ یا کے پی کا بنگلہ دیش کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. جو بنگلہ دیش ہے وہ ہندوستان کے بیچ میں تھا اور پاکستان سے بہت دور کٹا ہوا تھا, اور وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی جو کہ اس وقت کی جو ہماری پاور لیڈ تھی, جو اس وقت کی فوجی حکمران تھی, ان کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے 2 بھائیوں میں جدائی ہوئی ہے, اور ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھایا. یہ پاکستان کا اس وقت کا ایک انٹرنل پرابلم تھا جس نے ہندوستان میں فائدہ اٹھایا. جہاں بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان جو پاکستان کا تقریباً 44% جو علاقہ ہے جو پاکستان کا, وہ بلوچستان ہے. اور بلوچستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کوئی 12 سے 13 ملین ہے. پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اوورال وہ 240 ملین ہے. بلوچستان جو ہے وہ بہت یعنی کہ بڑا علاقہ ہے, اس میں ایک جو ان کی آبادی ہے وہ تھوڑی تھوڑی آبادی کے ٹکڑے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں, اور پھر اس میں جو بلوچ ہیں وہ بڑا سلائٹلی مارجن ہے, شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ میجورٹی میں بھی نہیں ہے, کوسٹل بیلٹ کے ساتھ ہے. پشتون ہے, باقی دوسری جو مختلف ایتھنک گروپس ہیں. اگر سپوزڈلی اگر ہم یہ تقریباً اس میں 10% کے قریب 5-10% کے قریب جو بلوچی ہیں, ان کی حکومت پاکستان کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے. اچھا ہوا کہ آپ نے یہ مجھے بتائیے, پاکستان کا سب سے بڑا پرانت ہے بلوچستان, آبادی کے لحاظ سے وہاں جس طرح کی سویدھائیں ہونی چاہیے کیا ہیں؟ کیا ناراضگی سی پیک پریوجنا کو لے کر بلوچستان کے لوگوں میں اتنی زیادہ کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی دیش کے لوگوں کی آپ اندیکھی کر کر چینی ناگرکوں کو یہاں رکھ رہے ہیں, انہیں کام مل رہا ہے, انہیں فائدہ مل رہا ہے, یہاں اتنا زیادہ اسنتوش ہے, تو کیا سرکار کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو باتیں آپ کریں بالکل ٹھیک ہے کہ جو بڑی پکچر ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ بینیفٹس نہیں دیے جا رہے جو ان کا حق ہے. ان کا جو منرلز کے اوپر رائٹس ہیں, جو کانسٹیٹیوشن پاکستان ہے, اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ جو ہمارے جو حکومت پاکستان کی مس مینجمنٹ ہے, یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ ان ریپرزینٹیو ہے. یہ ایک دھاندلی کی پیداوار ہے, فورجری کی پیداوار ہے. الیکشن کے جو رزلٹس ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. جو آج کی جو اپوزیشن پی ٹی آئی ہے, عمران خان, وہ 2/3 اکثریت سے جیتی ہوئی ہے. الیکشن کے رزلٹ کو فورج کیا گیا ہے. تو جب حکومت ان ریپرزینٹیو ہوگی, عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر پائے گی, تو جو دوسری حکومت ہے وہ ہر وقت اپنے تحفظ کے چکر میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے. عوام ساری کی ساری جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی پالیسی ایسی
نہیں لائی جا رہی جس سے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جاوید جی اگر کسی بھی ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اور وہ بھی لمبے وقت سے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، ادھر پی او کے لوگوں میں لگاتار ناراضگی ہے، ان کی آواز دبانے کے لیے سرکار نے الگ ادھیادیش کو منظوری دے دی ہے، اگر اتنے پردرشن اتنے بڑے سطر پر ہوتے ہیں تو کیا یہ کسی بھی ملک کے لحاظ سے ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیں آپ اگر ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں، آپ کے ملک کی جو اکانومی تھی ارلی 90s میں وہ پاکستان کے ساتھ ابھی ملتی جلتی ہے، لیکن ہندوستان نے ریکور کیا اس کو. پھر آپ دیکھیں آپ کے اپنے ملک میں جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں وہاں پہ کیا کنڈیشنز ہیں. کیا ہندوستان ٹوٹ گیا ہے؟ نہیں ٹوٹا ہے. یہ بڑا ملک ہے، بڑی آبادی ہے، یہ اس قسم کے مسائل آتے جاتے رہتے ہیں. ٹوٹنے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے بتائیے نارمل کیسے ہوں گی چیزیں. دیکھیں ایشو یہ ہے، بڑی پکچر دیکھیں، ہم بڑی پکچر دیکھتے ہیں. اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ اگر سپوزڈلی فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ 13 ملین لوگ 44% جو پاکستانی کی ٹیریٹوری میں سارے بھی ہاسٹائل ہو جائے نا، تب بھی بلوچستان علیحدہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ افغانستان لگتا ہے جس کی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، بلوچستان کے ساتھ ایران لگتا ہے جس کی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، بلوچستان کے ساتھ ہندوستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش نہیں ہے. اور اس وقت دیکھیں اس وقت یعنی آپ یہ کسی بھی طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں جیسی استھتی نہیں ہے. مجھے بتائیے چین اور پاکستان کو یوں ہی تو ہم ایک جیسا کہتے ہیں، چین پاکستان کو جانتے ہیں